بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت اقبال کے کلام کے حوالے سے اعتراضات کے جوابات کے سلسلہ میں ہم حاضر ہیں۔ علامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اس شعر پہ ہمیں ایک ویڈیو بھیجی گئی ہے جو ایک بہت بڑے عالم دین کی طرف سے ہے کہ ان کا جو ہے اس پہ اعتراض انہوں نے کیا ہے۔ اب جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہمارا مقصود کسی سے اپنے علم کو بڑا ثابت کرنا نہیں ہے، اور اس سے ہمارا مقصود کسی کی سمع خراشی بھی نہیں، دل آزاری بھی نہیں۔ تو اس لیے جو آج کل چل رہا ہے کہ لوگ پہلے وہ ویڈیو کلپ لگاتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ فلاں صاحب نے یہ کہا، اب ہم یہ کہہ رہے ہیں، تو ہم نے ایسا نہیں کیا۔ اگرچہ اس سے ویوز بھی بڑھتے ہیں، شہرت بھی بڑھتی ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارا مقصود ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ ہمارا مقصود حضرت اقبال کی شاعری پہ جو بے جا اعتراضات ہیں ان کے جوابات دینا۔ تو آج ہم نے بھی یہی کیا ہے کہ ہم یہ جواب تو دے رہے ہیں، لیکن اس کا مقصد جو ہے وہ کسی صاحب کے علم پہ طعن کرنا نہیں ہے، یا کسی کو جو ہے وہ پریشان کرنا نہیں۔ اقبال کے جو محبت کرنے والے ہیں، حضرت اقبال کے جو چاہنے والے ہیں، البتہ اس سے ان کو ضرور اطمینان ہو جائے گا۔ تو اس سلسلہ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اقبال کا یہ جو شعر ہے، یہ اقبال کی ایک طویل نظم ہے، طلوع اسلام، یہ اس کا مصرع ہے۔ پھر میں یہاں اپنے دوستوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے ایک استاد گرامی ہیں، خود بھی بہت اچھے شاعر بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، علامہ بابر حسین بابر صاحب، انہوں نے بھی اس شعر کا جو ہے وہ جواب دیا ہے۔ تو یہ میری آج کی جو گفتگو ہے، یہ استاد گرامی کی گفتگو کا ہی خلاصہ اور نچوڑ ہے، اور انہی سے مستفاد ہے۔ تو میں اس لیے کہ اگر وہ بھی سنیں تو میں ان کا یہ پیغام آگے آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں۔ اقبال کی وہ جو نظم ہے طلوع اسلام، تو اس کے اس مصرع میں جو ہے علامہ اقبال، اس سے پہلے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مغربی تہذیب کے تسلط اور غلبے کا ذکر کیا ہے۔ شاعری میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ شعر کا ماقبل اور مابعد بھی دیکھا جائے، اور اس پورے تناظر کو دیکھا جائے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو اس میں پہلا شعر جو ہے اس کا مفہوم عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یعنی یہ زندگی عمل سے ہی جنت بنتی ہے اور عمل سے ہی جہنم بن جاتی ہے۔ تو اس میں زندگی کو خوشگوار یا ناخوشگوار بنانا یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ کس طرح کا طرز عمل اختیار کرتا ہے۔ دوسرا مصرع جو ہے، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، اس میں نوری اور ناری سے مراد جنتی یا دوزخی نہیں ہے جیسا کہ وہ علامہ صاحب ایسی بات کر رہے تھے، بلکہ یہاں نوری سے مراد فرشتہ اور ناری سے مراد جن ہے، کیونکہ اس سے قبل اقبال نے حضرت انسان کو خاکی کہا ہے، اور یہ چیز درست بھی معلوم ہوتی ہے، زیادہ مناسب اس کی تعبیر یہی معلوم ہوتی ہے۔ اور اگر یہ ہے تو پھر اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ یہ انسان اپنی فطرت میں خاکی ہے، نہ تو وہ نوری مخلوق فرشتوں جیسا ہے کہ اس کی ضروریات نہ ہوں، اور نہ وہ ناری مخلوق جن کی طرح ہے جو شریر مخلوق ہے۔ اب وہ علامہ صاحب اس سے یہ مراد لینا چاہ رہے تھے کہ انسان اپنی فطرت میں خاکی ہے، نہ نوری ہے نہ ناری ہے سے مراد نہ جنتی ہے نہ جہنمی ہے۔ فطرت تو دین اسلام ہے، تو فطرت دین اسلام کے مطابق تو انسان جنتی ہوتا ہے۔ تو یہ مفہوم ہے ہی نہیں، اس کا یہ پس منظر ہی نہیں ہے، اس کا تناظر ہی نہیں ہے، بلکہ انسان اپنی فطرت میں خاکی ہے، نہ تو وہ نوری مخلوق ہے یعنی فرشتوں جیسا ہے کہ اس کی ضروریات ہی نہ ہوں، اور نہ وہ ناری مخلوق ہے کہ صرف شریر ہی ہو اور اس طرح کا نہیں ہے۔ تو اس لیے اس میں نفی جو کی گئی ہے وہ انسان کے فرشتہ ہونے کی یا جن ہونے کی گئی ہے کہ یہ خاکی ہے، نہ کہ جنتی اور جہنمی کے حوالے سے یہ بات کی گئی ہے۔ تو یہ اس کی زیادہ درست تعبیر ہے، زیادہ مناسب ہے، اور یہ اس پہ اعتراض جو ہے اس طرح بنتا ہی نہیں ہے۔ بس بات یہی ہے کہ کون
کس انداز سے اقبال کو پڑھتا ہے، کس گہرائی سے پڑھتا ہے اور کس زاویہ نظر سے وہ اس پہ بات کرتا ہے. تو اسی طرح اگر حضرت اقبال کی شاعری اقبال کے ہی تناظر میں پڑھی جائے، اقبال کی فکر کو سامنے رکھتے ہوئے اور پھر قرآن و سنت کے ساتھ اس کی مطابقت کو دیکھتے ہوئے اگر اس کی تشریح کی جائے تو اقبال کی شاعری بے غبار ہو جاتی ہے. اللہ پاک ہم سب کو فکر اقبال سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.